الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی محترم مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کی کائنات میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ مبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ کریم آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جان کائنات فخر موجودات جناب رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذی وقار ہے: من صلی علیہ فی خمس فصافحتہ یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں فقط 50 مرتبہ صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، گویا صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا کہ جنت میں جانے کی بشارت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک جس بھی گناہگار امتی سے مس ہو گیا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک مس ہو جائے تو اسے نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ اسے قیامت کی آگ جلا سکتی ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائی، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ماہ ذی الحجۃ الحرام آنے والا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ حج کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، وقوف عرفہ کریں گے، وقوف مزدلفہ کریں گے، وقوف منا کریں گے، اور یہ وہ برکت والا مقام ہے، یہ وہ برکت والی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی عظمت، جس کی شرافت، جس کی شان، شوکت، بلندی قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک پہلا وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی روئے زمین پر سب سے پہلا اگر کوئی گھر بنا ہے، سب سے پہلا جو مقام بنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، اور وہ گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے کیا عام انسانوں کے گھر کی طرح نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مکہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، وہ مکہ کہ جس میں ہم نے عالمین کے لیے ہدایت رکھی ہے، کہ جو آتا ہے اس گھر میں وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیما کے شان کے تو کیا کہنے، اس کی عظمت کے تو کیا کہنے ہیں۔ مکہ المکرمہ وہ عظیم گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اگر کوئی عبادت گاہ کا قیام کیا تو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیما ہے۔ جی ہاں تمام لوگوں کے لیے جو عبادت گاہ بنائی وہ مکہ المکرمہ۔ اب ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ بیت المقدس کو بھی تو عبادت گاہ بنایا گیا، لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں بیت المقدس کو بھی عبادت گاہ بنایا گیا، وہاں پر بھی عبادت کا حکم ہوا، لیکن مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیما وہ عظیم برکت والا گھر ہے، وہ عظیم گھر ہے کہ جو صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، مخصوص خطے کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت مکے کے حصے میں رہی ہے کہ بیت المقدس کو مخصوص وقت کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا، لیکن مکہ المکرمہ کو صبح قیامت تک کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا، صبح قیامت تک کے لیے وہ عبادت گاہ بنا رہے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں مکہ المکرمہ کے شرف کے برکت کے تو کیا کہنے، وہاں پر بندہ اگر نیکی ایک کرے گا اللہ ثواب 1,00,000 عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی مکہ المکرمہ وہ عظیم گھر ہے کہ کسی اور گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض نہیں کیا، یہ وہ خاص گھر ہے کہ جس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر، جس پر تمام کی تمام شرائط پائی جائے، وہ شرائط اگر اس کے اندر موجود ہو تو انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ معظمہ کی کیا کیا خصوصیت بیان کی جائے۔ کعبۃ اللہ معظمہ اس روئے زمین پر وہ عظیم خطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو امن کا خطہ بنایا ہے۔ جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس خطے کے اندر، اس حرم کی زمین کے اندر تم نے خون ریزی نہیں کرنی، تم نے شکار نہیں کرنا، اگر شکار کرنا ہے تو حرم کی حدود سے باہر جانا پڑے گا۔ کیوں جانا پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے مکے کو برکت والا بنایا، ہم نے مکے کو عظمت والا بنایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم اور پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم گھر کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ کا اور میرا گھر ہونا، اوپر سے پرندے بھی گزر جاتے ہیں، اوپر سے پرندے گزر کر اس پر اپنی غلاظت بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جب بات آتی ہے انسانوں کی تو وہ بھی طواف کرتا ہے، جب بات آتی ہے پرندوں کی تو وہ بھی اوپر سے نہیں گزرتا بلکہ سائڈوں سے گزر کر یہ بتا رہا ہے اے لوگوں مکے کی عظمت یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، پرندے بھی اس کے اوپر سے چکر نہیں لگاتے۔ اگر پرندے چاہتے ہیں امن، پرندے چاہتے ہیں اپنی صحتیابی تو اس گھر کا طواف کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تو انسان ہے، پرندوں کو بھی صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہ خوبصورت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شہر کی قسم قرآن میں ارشاد فرمائے وہ کوئی اور شہر نہیں بلکہ وہ برکت والا شہر کہ جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، وہ عظمت والا شہر
کہ جس کے اندر جانے کے لیے ہر عاشق تڑپ رہا ہوتا ہے، ارے وہ گھر، جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آپ اٹھا کر قرآن پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ کو کہیں پر کسی شہر کی قسم یاد کی گئی ہو یہ آیت نہیں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بات آتی ہے اس کی مکے کی عظمت کی، مکے کی شرافت کی، جی ہاں اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم، اے محبوب تیرے شہر کی قسم، جی ہاں مکہ المکرمہ وہ عظیم عبادت گاہ ہے، وہ عظیم مرتبہ شے ہے، وہ عظیم گھر ہے کہ سب سے بڑھ کر بات کہنے جا رہا ہوں کہ اتنی خصوصیات اپنی جگہ پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے عبادت گاہ بنایا، اللہ نے امن والا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو طواف کا یہ گھر بنایا، اللہ نے اس گھر کا حج کا فرض کیا، سب باتیں ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر کے اندر جانے کائنات کی ولادت رکھی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے جس میں آمینہ کا لال جلوہ گر ہوا 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت جگمگ کرتا ہوا اس جگمگ کرتے شہر کے اندر آیا، اور جب وہ بندہ آیا تو پھر کیا ہوا کہ اس کی جو رونقیں بحال کرتا گیا، اس شہر کے اندر جو بد تہذیبیاں پیدا ہو گئی تھی، اس شہر کے اندر جو غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، وہ آمینہ کا لال آیا اور اس نے کیا ہے اس گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جبھی تو میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو برکت والا بنایا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے کاش آج میں آپ کے ذہن میں مکی کی عظمت کو اجاگر کرنے والا بن جاؤں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ مجھے طلب تو ہے لیکن اسباب نہیں ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، طلب پیدا کرنا ہمارا کام ہے، طلب پیدا کرنا آپ کا کام ہے، اسباب پیدا کرنا عالم رب العالمین کا کام ہے۔ آپ طلب تو پیدا کریں، آپ طلب پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے بلاوا آئے گا۔ یاد رکھیں مکے مدینے جانے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہاں عرضی پیش کرنے کا ہے اور وہ قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے بھی انتظام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس مکے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں قرآن میں یہ مکہ المکرمہ کی عظمت پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے 7 لاکھ مقربین فرشتے حاملین عرش جو اللہ کا قرب پاتے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کر مکے کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، توجہ سے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ تورات شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے 7 لاکھ کو حکم دے گا کہ جاؤ جا کر ہر ایک سونے کی رسی لے لو اور کعبۃ اللہ معظمہ کو سونے کی رسیوں سے لپیٹ کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، جب یہ فرشتے کعبۃ اللہ معظمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے کعبے چل تجھے رب بلا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کعبۃ اللہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پتہ ہی کیا کہے گا؟ کعبۃ اللہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ یہ عرض کرے گا اے باری تعالی میرا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جو بھی میرے پڑوس میں مدفون ہے، جو بھی میری بارگاہ میں یہاں پر دفن کیا گیا ہے، اے باری تعالی میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ کعبہ سفارش کرے گا، جب یہ کعبہ رب سے سفارش کرے گا کہ جو بھی میرے عقب کے اندر موجود ہے، دفن کیا گیا ہے، وہ اگر صحیح العقیدہ ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جانے کائنات کا امتی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کو دل میں اجاگر کیا ہوا ہے۔ کعبہ اس کے لیے سفارش
سفارش کرے گا کہ اے باری تعالیٰ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اللہ اکبر کبیرہ. غیب سے ندا آئے گی, کوئی ندا منادی ندا کرنے والا آسمان سے فرشتہ ندا کرے گا کہ اے کعبے جا تیری سفارش قبول کر لی گئی, جو بھی تیرے عقب میں موجود ہے, جو بھی تیرے عقب میں دفن کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برکت سے ان تمام کی بخشش فرما. اللہ اکبر کبیرہ. بات یہیں تک نہیں ہے, آگے جو بات ہے نا اس پر بولنا نہیں پڑے گا کہ سبحان اللہ کہیں. اگر عاشق ہوگا, مکے سے محبت کرنے والا ہوگا, تو وہ بے ساختہ کیا ہے سبحان اللہ کہے گا, اور کنجوسی نہیں کرنا. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, پھر جب پہلا سوال پورا کر دیا جائے گا, پھر وہ جو ملائکہ ہے وہ کہیں گے چلیے رب کی بارگاہ میں. مکہ پھر عرض کرے گا کہ ایک سوال اور ہے, اے باری تعالیٰ میرے پاس تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے, تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے, تیرے گھر کا چکر لگانے کے لیے نہ جانے دور دراز سے کئی لاکھ روپے, کئی پیسے خرچ کر میری بارگاہ میں آئے, تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے, تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے. کوئی آنسو بہاتا ہے, کوئی گر گراتا ہے, کوئی التجا کرتا ہے, کوئی فریاد کرتا ہے کہ میری بخشش کر دی جائے, میرا فلاں سوال پورا کر دی جائے. اب وہ کعبہ کہے گا اے باری تعالیٰ جو بھی دور دراز سے بالکل بڑا گندا ہو کر آیا, تیری بارگاہ میں دو چادریں لپیٹ کر آیا, صفا مروا کے چکر کے لگائے, طواف کیا, بیت اللہ کے طواف میں مصروف رہا, اور طواف کعبہ کے بعد اس نے مقام ابراہیم پر دوگانہ نماز ادا کی, صفا مروا کے چکر لگاتا رہا, اور اس نے اس انداز میں تیرے گھر کی عبادت کو اپنا حصہ بنایا. اس نے یعنی یہ نہ دیکھا کہ میں امیر ہوں, میں غریب ہوں, بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیار. نہ کوئی بندہ نواز, ہر کوئی غریب, ہر کوئی امیر, دو چادریں لپیٹ کر یا باری تعالیٰ تیرے گھر کا طواف کر رہا تھا. اے باری تعالیٰ بس وہ اگر صحیح العقیدہ ہے تو اے باری تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرما. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ بات کہی جائے گی نا تو پھر فرشتے کہیں گے کہ اے کعبہ تو کہتا ہے کہ جو تیرے گھر کا, تیرے اس جگہ کا طواف کرنے کے لیے آیا اس کی بخشش کر دی جائے. لیکن اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں پر گر گرا کر دعائیں کر گئے, لیکن پھر کیا ہے اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو گئے, پھر رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ گئے کہ بتا اب اس کا کیا کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کعبہ پھر کہے گا کہ اے باری تعالیٰ جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا, جو یہاں پر چکر لگانے کے لیے آیا, جو یہاں پر تیرے گھر کا طواف کرتا رہا, دعائیں مانگتا رہا, لیکن جا کر پھر اپنی رنگینیوں میں مصروف ہو گیا, لیکن اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے, اے باری تعالیٰ ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما. غیب سے ندا آئے گی, فرشتہ ایک ندا کرے گا کہ اے کعبہ جا تو تیرے عقب میں ہے, اللہ نے تیرے صدقے اس کی بھی بخشش کر دی, اور جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا اور وہ اسلام پر خاتمہ ہوا, ایمان پر خاتمہ ہوا, اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہم بس دنیا کی دھن میں لگے پڑے ہوئے ہیں. اور شاکان مصطفیٰ سے پوچھے کہ کعبہ دیکھ کر آتے ہیں پھر کیسا تڑپتے ہیں, پھر کیسا مچلتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھر کے لیے بلاتا بھی ہے. آپ یہ بارہا دیکھتے ہوں گے کہ جو جا رہا ہے وہ بار بار جا رہا ہے, بار بار جا رہا ہے, جو نہیں جا رہا وہ یہیں پر رہ رہا ہے. کیا اس کے پاس کیا ہے؟ اسباب نہیں ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, وہی جاتا ہے مدینے جسے آقا بلائے. تڑپ پیدا کرنی ہوگی دل میں, تڑپ پیدا کریں گے, پھر دیکھیں کیسے بلاوا آئے گا. بے شمار ایسے واقعات اگر ابھی بیان کرنا چاہوں, لیکن وقت دعوت میں مسعد نہیں ہے, میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ وہ گھر ہے جو عظیم گھر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, اللہ نے دولت دی ہے, اگر حج فرض ہو گیا ہے, تاخیر نہ کیجیے بلکہ اٹھیں. آج دیکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, 67,000 حجاج کرام یہاں پر بھی کتنے ایسے موجود ہیں جو شاید منہ نیچے کر کر تڑپ رہے ہوں گے, جو شاید دل کے اندر رو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. میں تو جانے کے لیے تیار تھا, یہاں پر میرا پاسپورٹ تیار تھا, میں نے کیا ہے حج کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ تمام صورتیں پوری کر لی, لیکن پھر بھی بلاوا نہیں ہے.
याद रखिए मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये तड़प रहे हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास असबाब है इसलिए नहीं जाते कि फिर कारोबार का क्या होगा, मेरे कारोबार का नुकसान हो जाएगा। याद रखिए मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कारोबार के नुकसान का इजाला हो सकता है, लेकिन इस गुनाह का इजाला कैसे होगा? याद रखिए, अगर हज फर्द है, जितना ताखीर करेंगे आपको गुनाह मिलेगा। अगर हाजिरीन में से ऐसे मौजूद है जिनके ऊपर हज फर्द है और उनका इरादा नहीं है खुदारा खुदारा, अल्लाह तबारक व तआला जो मुझे कितने देने पर कादिर है वो और भी देने पर कादिर है। इतना अजीम घर है कि जिसके हवाले से कुरान कहता है कि इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये पहला घर है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत वाला बनाया है और आलमीन के लिए हिदायत वाला बनाया है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इस घर की मोहब्बत को अपने दिल में उजागर कीजिए। और एक और बात, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी बड़ी मोहब्बत किया करते हैं इस काबतुल्लाहि मुअज़्ज़मा से। खुद कई मकामात पर सरकार ने फरमाया कि अगर ये यहूद और नसारा, ये मुशरिकीन अगर मुझे क्या है ये तकलीफ ना देते तो मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि मैंने इब्तिदा में इसकी खुसूसियत बताई कि इस घर के अंदर, इस खित्ते के अंदर, इस हुदूद के अंदर, इस हरम की जमीन के अंदर अगर कोई शख्स एक नेकी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 नेकी का सवाब अता फरमाएगा। कौन ऐसा हरीस होगा नेकियों का कि इतनी अपॉर्चुनिटी को, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को वो क्या ठुकरा कर कहीं और जाएगा? जाने कायनात ने ये फरमाया है, जिसका मफहूम है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ से छोड़ कर ना जाता। और फिर जब हिजरत हुई ना तो पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक वादी है जिस वादी के अंदर मस्जिद क़िबलतैन बनी हुई है, उस जगह पर नमाज पढ़ रहे थे। शायद ज़ोहर की नमाज थी या असर की नमाज थी। अभी 17 माह कुछ दिन हुए थे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी रुक कर नमाज पढ़ रहे थे। दिल में ख्याल आता है, क्यों ख्याल आता है? क्योंकि अल्लाह के हबीब उस शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और दिल में भी ख्याल आता है कि ऐ बारी ताला, काश हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस ना होता, काश हमारा किबला वो जगह ना होती, बल्कि ये मक्कतुल मुकर्रमा होता कि जो किबला कई अंबिया किराम को बनाया गया, जो किबला हमेशा से रहा है, बस वही किबला होना चाहिए। अभी दिल में ख्याल था, अभी दिल में ख्याल आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। ए महबूब, हम देख रहे हैं आपकी निगाहें बार-बार आसमान की तरफ उठ रही हैं, हमें पता है क्यों उठ रही है। अरे जिस मकसद के लिए उठ रही है, ए सोनिया, जा अपना मकसद पूरा कर ले। अभी नमाज की 2 रकातें हुई थी। अल्लाह के प्यारे हबीब काबा से किस कदर मोहब्बत करते थे कि नमाज के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। तो अल्लाह के प्यारे हबीब की जो दिल की ख्वाहिश थी, जो दिल की तमन्ना थी, जो दिल की चाहत थी कि हमारा किबला भी वही किबला बनाया जाए जो हमेशा से किबला रहा, जो कई अंबिया किराम का किबला रहा। हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक काबतुल्लाहिल मुअज़्ज़मा बना दिया जाए। अभी दिल के अंदर ये ख्याल था, अल्लाह के प्यारे हबीब की चाहत को पूरा किया गया। नमाज ही के अंदर अल्लाह हुक्म देता है, ए सोनिया, अपना चेहरा फेर लो, जहां चाहोगे तुम मुंह करोगे, अल्लाह उसी को किबला बना देगा, अल्लाह उसी को किबला बना देगा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इस कदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबतुल्लाहिल मुअज़्ज़मा से मोहब्बत करते थे। और एक वजह ये भी थी तहवील किबला की। जो यहूदी थे ना, यहूदी, वो ये कहते थे कि तुम इबादत अल्लाह की करते हो, तुम इबादत अल्लाह की करते हो, और जहां पर मुंह कर कर तुम नमाज पढ़ते हो वो तो हमारा किबला है, वो तो हमारे नबी का किबला है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल को ये रंग पहुंचता था। अल्लाह तबारक व तआला को ये क्या है गवारा ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने किबले की तब्दीली का हुक्म इरशाद फरमा दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। और शायर ने क्या खूब कहा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम है, हर एक चाहता है कि रब राजी हो जाए,
رب راضی ہو جائے. لیکن شاعر نے کیا خوب کہا, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے میرا حبیب راضی ہو جائے, میرے حبیب کی خواہش پوری ہو جائے, میرے حبیب کی چاہت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر میرے محترم اور پیارے بھائیوں, کعبے کی عظمت, کعبے کی شان شوکت ہم نے سنی, لیکن ایک اور بھی موضوع لے کر حاضر ہوا تھا, وہ تھا حج کے فضائل. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کیا ہے, فرض ہے. لیکن کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہے, جو اس راستے کی طرف طاقت رکھتا ہے. اب یہ طاقت کیا ہے؟ یہ بدنی طاقت بھی ہے, لیکن مالی طاقت بھی اس کے اندر ضروری ہے. اس کے اندر شرائط رکھی گئی ہے کہ وہ آزاد ہو, وہ مسلمان ہو, وہ کیا ہے زیادہ راہ پر قدرت رکھتا ہو, یعنی اتنے سفر کے اخراجات ہو کہ وہ سفر کے اخراجات کو بھی مکمل کر پائے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کو کیا ہے بالکل کسی اور کے آسرے میں چھوڑ کر میرے گھر کے طواف کرنے کے لیے آ جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے. من استطاع الیہ سبیلا کے تحت فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ جیسے زیادہ راہ پر قوت یہ ضروری ہے, اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنا خرچہ چھوڑ کر جانا ضروری ہے کہ وہ کسی اور کے محتاج نہ رہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, یہ بھی ضروری ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اگر اللہ نے دیا ہے نا تو وہ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیا بھروسہ, کیا بھروسہ ہے کہ آئندہ سال میں زندہ رہوں گا, اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ اپنی حج کی درخواست جمع کروا دیں, باقی بلانا نہ بلانا وہ اللہ کے اوپر ہے. اگر ہوگا بلاوے کا تو اسباب بن جائیں گے, ہوگا بلاوا جانے کا تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے اسباب بھی بن جائیں گے, کہیں نہ کہیں سے درخواستیں بھی قبول ہو جائیں گی. لیکن میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مجھ پر حج فرض ہے تو میں اپنے لیے جو بھی کر سکتا ہوں وہ کروں, کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. بس چند حدیث مبارکہ جو حج کے ارادے سے نکلا. اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے نا, یار گرمی بہت ہے, پچھلے سال تو گرمی بہت تھی, اللہ اکبر کبیرہ. ایسے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں کہ جو پچھلے سال گئے اور بیمار رہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے حج کے ایام کے اندر. میں خود پرسنلی جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, وہ یہاں موجود ہیں, وہ پرسنلی طور پر بیمار رہے, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ سال پھر آیا تو ان کے لیے یہ بیماری آر نہیں بنی کہ میں تو بیمار ہو گیا تھا, میں تو یہ کیا ہے حج کی تمام لوازمات کو پورا نہیں کر سکا تھا, اتنی گرمی تھی. نہیں, بلکہ اس سے زیادہ طرف دیکھی گئی کہ وہ پھر اس سال حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. لیکن میرے محترم, یہ گرمی کو آر نہیں بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا, جو حج کے لیے گھر سے نکلا اور اگر اس کی اجل کا وقت آ گیا, اس کی موت کا وقت آ گیا, اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ایک حج پر جاتے ہوئے وفات پا گیا, قیامت تک اس کے لیے اس کے نام کا حج ہوتا رہے, قیامت تک اس کے لیے اس کے نام کا حج ہوتا رہے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کیا کرو, حج کیا کرو, کیونکہ حج گناہوں کو دھو دیتا ہے. ایسے دھوتا ہے کہ جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی گیا حج کر کر آیا, اللہ کی رضا کے لیے حج کیا, اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا کہ جو شخص حاجی حج کرنے کے لیے گیا, اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے وہ اپنے گھرانے کے 400 گناہگار بندوں کی بخشش فرمائے گا, مغفرت کرے گا, شفاعت کرے گا اللہ اس حاجی کے صدقے. لیکن یہاں پر میرے محترم اور پیارے بھائیوں ایک اور بات ضرور کہوں گا. آج کیونکہ دکھلاوا بہت ہو گیا, میں حج کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں بھائی, لوگ مجھے حد حساب کریں, میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں ماں بدولت کا نام آ جائے. نہیں,
میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ ابھی طویل حدیث مبارکہ ذہن میں آئی ہے لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ریاکار کا عمل کل بروز قیامت اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ ریاکار کا عمل، ریاکار ایسا بندہ ہے کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو پتہ ہے کہاں تک ہوتی ہے؟ 500 سال کی مسافت پہلے تک اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو کو مہکائے گا، یعنی بندے 500 سال پہلے کی مسافت سے جنت کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ جو ریاکار ہوگا، جو حج اس لیے کرے گا کہ میری واہ ہو جائے، میرے نام کے ساتھ حاجی رکھا جائے، میں کئی حج کر لوں، میرے نام کے ساتھ الحاج لکھا جائے، ارے میں صدقہ اس لیے کروں کہ لوگ کیا ہے مجھے واہ کہیں، میں کیا قربانی اس لیے کروں کہ میرا بڑا نام ہو جائے، میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، میرا کندھا اوپر ہو جائے۔ یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے کل بروز قیامت کہا جائے گا کہ تو نے بندوں کو خوش کر لیا، جا تجھے خوشی دے دی گئی، آج اس کا جو عمل کا بدلہ ہے وہ جنت نہیں، کیونکہ تو نے میرے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے عمل کیا تھا، جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی کائنات، یہ جو حج کا موسم چل رہا ہے، اٹھائیں ہاتھ، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کرے کہ اسی سال ہم سب حج کی توفیق کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اللہ یا باری تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہم سب کے لیے حج کے اسباب مہیا فرما۔ یا مالک و مولا جو تڑپ رہے ہیں ان کو بھی بلا، یا مالک و مولا جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یا مالک و مولا اپنے در کا، اپنے پیارے حبیب کے در کی زیارت ان سب کا مقدر بنا دے، طواف خانہ کعبہ ہم سب کا مقدر بنا دے، یا مالک و مولا وقوف عرفہ ہم سب کا مقدر بنا دے، مزدلفہ کا وقوف ہم سب کے لیے مقدر بنا دے، یا مالک و مولا بنا کے مقام میں غنی کرنا ہم سب کے نصیبوں میں لکھ دے، یا مالک و مولا اسی سال، اس سال نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان کرنا تھا، وہ اعلان یہ ہے کہ پچھلے دنوں کم و بیش، لیکن یہ آپ ہی کے تعاون سے سارے مسجد کے کام چلتے ہیں، تو تقریباً آج سے 3 سال 3.5 سال پہلے مسجد کے اندر سولر سسٹم لگایا گیا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی عرصہ ہوتا ہے جس میں دیگر لوازمات کا خرچہ تو نہیں ہوتا، لیکن پچھلے جمعہ مبارک کو اگر آپ نمازیوں میں سے کسی نے یہ اگر ملاحظہ کیا تھا کہ بار بار ہماری لائٹ جا رہی تھی آ رہی تھی، کیونکہ بیٹری کا جو معاملہ تھا وہ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچایا، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ بلاسٹ ہو جاتی، تو الحمدللہ بیٹریاں لگا تو گئی ہیں نا، الحمدللہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دے بھی دیے ہیں، لیکن کم و بیش 1.5 لاکھ روپے کے قریب ابھی بھی ہم نے دکاندار سے ادھار کیا ہے۔ یہاں پر بہت سے صاحب ثروت ہیں اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے کہ میری طرف سے ایک بیٹری ہو جائے، چلو ایک بیٹری نہیں، ایک بیٹری کم و بیش 51,000 روپے کی ہے، اور 8 بیٹری انسٹال کی گئی ہیں، کم و بیش آدھا سے زیادہ رقم ہم نے ادا کر دیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن پھر بھی ابھی 1.5 سے 2.25 لاکھ روپے کے قریب کا جو اماؤنٹ ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے اس میں نہیں، اس کے علاوہ اگر جو بھی بھائی اس کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ گرمی ایسا ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے کسی کو نجات دی جائے نا تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور دعائیں کس کے لیے نکلیں گی؟ اس کے لیے نکلیں گی کہ جو اس میں تعاون کرے گا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ میں سارا ہی خرچہ خود برداشت کروں، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے وہ 1 لاکھ روپے ہو، جو دے گا وہی بات ابھی جو میں ریاکاری کی بات کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس کا عمل اس کے لیے کیا ہوگا؟ خیر ہوگا۔ تو جو احباب بھی اس بات پہ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کمیٹی سے، مجھ سے، مومن صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کی گرمی سے محفوظ فرمائے، آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔